دیتے تھے، اور پھر ان دونوں کو ملا کر ایک ایسی اسلام نے عظیم سویلائزیشن تھی جس کی آج ہم مثال دیتے ہیں۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج مغربی تعلیم کو کفر کہتے ہیں، کوئی لباس کو پہن کے آ جائے تو کفر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ تنگ نظری کہاں سے وجود میں آئی ہے؟ یہ تنگ نظری اسلام کے پاس پہلے تو نہ تھی۔ تنگ نظری اتنی کے لباس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دینی لباس شلوار قمیض تو پاکستان کا لباس ہے، تو جو ترکی کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا یعنی کہ دین ہی نہیں ہے، یا وہ کبھی دیندار ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سینٹرل ایشین ریاستوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتے۔ عربی لباس بالکل دین کا لباس نہیں ہے، یہ عرب کا لباس ہے۔ لباس تو دین کا وہ لباس ہے جو آپ کے جسم کو ڈھک دے، آپ کی سطح کو ڈھکے۔ یہ تنگ نظری کہاں سے وجود میں آئی ہے؟ یہ ہمارے دین کی تنگ نظری دی ہوئی نہیں ہے، یہ ہماری تنگ نظری ہے جو ہم نے اپنے دین پر مسلط کی ہے، جس کا خمیازہ آج پوری امت مسلمہ کو، جس سے یہ نیرو مائنڈیڈنس پھر آگے انتہا پسندی وجود میں آئی ہے، پھر ریڈیکلزم وجود میں آئی ہے، اور آج اس سے ٹیررزم وجود میں آ گئی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور اس کو پھر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش ہوئی جس کو امت مسلمہ نے بخوبی ایکسپٹ کر لیا۔ سازش کرنے والوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات تو باعث اختلاف ہے ہی نہیں، اس کو تو جتنا مسلمان مانتا ہے اس کو کرسچن بھی مانتا ہے، اس کو یہودی بھی مانتا ہے، اس کو ہندو بھی مانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات باعث اختلاف نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کس ایک پوائنٹ پر جمع ہے؟ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس کا اشارہ علامہ اقبال نے کیا کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالا۔ تو اس محبت کو توڑنے کے لیے یہ مسلکی فتنے ہوتے آئے، کیونکہ ان کو بہت علماء ایسے مل گئے جو چند روپے اور چند ڈالر کی خاطر اپنا دین نیلام اور سیل پر لگا کر بیٹھے۔ انہوں نے ان کے ضمیر کو خریدا، ان کے ایمان کو خریدا، ان کے دین کو خریدا، اور آقا علیہ السلام کی محبت کو نور و بشر کی بحث شروع کروا دی۔ علم الغیب رکھنا اور نہ رکھنا یہ وہ بات شروع کروا دی۔ پھر اس سے اگلا حصہ انہوں نے کہا کہ ان کا قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے خود لے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ رب العزت نے کہا اس قرآن کی حفاظت تو میں خود کروں گا۔ اب انہوں نے کہا اس قرآن میں تو کچھ داخل نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایک نور کھول تلاش کر لیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کے متن میں تو کچھ داخل نہیں کر سکتے، مگر کچھ روپے کی خاطر ایسے نادان عالم ضرور مل جائیں گے تو ہمارے مقصد کا بیان قرآن کی انٹرپریٹیشن بنا کر بیان کریں گے، قرآن کی تفسیر میں لکھ دیں گے، ان آیات کو ہمارے مقصد کی تفاسیر اور شروحات کر کے بیان کریں گے۔ اس کی طرف اشارہ علامہ اقبال نے شعر دوسرے قطعے کے دوسرے حصے میں کیا، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکالا۔ پہلے آقا علیہ السلام کی محبت کو کنٹروورشل بنایا، پھر قرآن کی انٹرپریٹیشن، نئی انٹرپریٹیشن کا فتنہ کھڑا کر دیا، قرآن میں کچھ داخل نہیں کیا اور کام پورا فٹ کر دیا۔
717 مختلف قسم کی انٹرپریٹیشن تھی اور امت مسلمہ کو کنفیوز کر دیا کہ کون سی مانے اور کون سی نہ مانے. ایک اور فتنہ مختلف بحث کے انداز میں، الفاظ کے اندر چھوٹی چھوٹی بحث میں ایسا الجھایا. اور یہی کام جیسے پاکستان کا میڈیا کرتا ہے نا کہ پورا دن ٹاک شوز پر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ ٹی وی پر یہ بحث ہو رہی ہے زرداری صاحب ٹھیک ہے یا چیف جسٹس ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب ٹھیک ہے یا زرداری صاحب ٹھیک ہے. اور پوری قوم اس سوچ میں پڑ جاتی ہے نادانی کے ساتھ اور یہ بھول جاتی ہے کہ ان دونوں ٹیموں کو پہلے یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ایکچولی تو دونوں غلط ہیں، دونوں کرپٹ ہیں. اس بحث کا تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس موقع پر کون صحیح اور کون غلط ہے. ابتدا سے دونوں غلط ہیں تو ان کو پہلے وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. پر ایک فتنہ ہے کہ ایک ایسی بحث شروع کروا کے پوری قوم کو مصروف کر رکھا ہے کہ فاؤل کیا ہے. ارے لوگوں، فاؤل کی بات کیا کرنی، ہم تو ان دونوں ٹیم کے میچ کے خلاف، ان دونوں ٹیم کو تو گراؤنڈ میں اترنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہر ٹیم کو 4 بار موقع مل چکا ہے، ہر کوئی ملک کو لوٹ کے کھا گئی. تو اب کی کیا بات کہ یہ فاؤل ان کا ہے کہ یہ فاؤل ان کا ہے. یہ دونوں ٹیم غلط ہیں، ان کے میچ میں انٹرسٹ نہیں لینا. پر میڈیا نے ایک ایسا تماشا بنا رکھا ہے، ایک طرف سے پیسہ لیتا ہے، دوسری طرف کا فتنہ بنا دیتا ہے. دوسری طرف سے تھوڑا ریٹ زیادہ مل جائے تو اس طرف کا تماشا کرتا ہے. حاضرین گرامی، یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی میں آیا کہ دین کے اندر چھوٹی چھوٹی بحث مباحثے میں ڈال دیا کہ یہ غلط یا یہ صحیح. اور دین کی ایک بڑی تصویر کہ امت کا مستقبل کیا ہونے والا ہے. امت زوال کا شکار ہے، امت ٹوٹ کا شکار ہے، امت ترقی سے بہت دور ہے، امت علم سے بہت دور ہے، امت ٹیکنالوجی اور پروگریس سے بہت دور ہے. اس سے پوری امت کی سوچ ہٹ گئی ہے. آج آپ پاکستان چلے جائیں یا کسی اور ملک میں، ہر چوک چوراہے پر بیٹھ کے قوم سیاست کی بات کر رہی ہے. اس سے پوچھو کہ تعلیم کی کچھ بات کرو، کچھ خبر نہیں. یا انہیں کو دین کی بات کرو، ان کو دین کی بات کرو، یہی پتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب نے فلاں مولوی صاحب کو گالی دی ہے، یہ وہ غلط ہے. ان کا کل دین یہی ہے، ان کی کل سمجھ یہی ہے، ان کی کل بصارت یہی ہے. تو کہاں سے دین اور امت مسلمہ کے اندر بہتری پیدا، کہاں سے امت مسلمہ کے اندر آسانی پیدا. اسی مقصد کی خاطر حضور شیخ الاسلام نے 3 الفاظ پر مشتمل ایک کانسٹیٹیوشن کہہ لیں یا مینیفیسٹو کہہ لیں وہ عطا فرمایا کہ اگر آج امت مسلمہ ہو یا پاکستان کی قوم ہو، ان 3 چیزوں کو درست کر لے تو پھر سے امت مسلمہ میں اتحاد بھی آ جائے گا اور امت مسلمہ ترقی کی راہ پر کام کر جائے گا. جس میں سے پہلا پوائنٹ ہے محبت، دوسرا پوائنٹ ہے امن اور تیسرا پوائنٹ ہے علم. ان 3 محاذوں پر اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو جنگ جیت جائیں گے. محبت، سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر اللہ کے رسول کی محبت، پھر اہل بیت پاک کی محبت، پھر صحابہ کرام کی محبت، پھر اولیاء اللہ صالحین کی محبت، اس سے پہلے کلام پاک کی محبت، قرآن مجید کی محبت، اس کے بعد اپنے دین، اپنی امت مسلمہ سے محبت، اس کے بعد اس سوسائٹی سے محبت جس میں آپ رہتے ہیں، پھر اس دین سے محبت جس نے آپ کو کوئی شناخت عطا کی ہے، پھر اس ملک سے محبت جس نے آئیڈینٹی دی ہے، پھر اس پوری دنیا سے محبت جس کو رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنایا ہے، پھر پوری انسانیت کے لیے محبت، غریب انسانیت کے لیے محبت، پستی انسانیت کے لیے محبت، ہیو ناٹ کے لیے محبت، جانوروں کے لیے محبت. جب دل میں جیسے پہلے انبیاء کہ نفرت کی صفت کو دور کر دیں گے اور اس دل میں فقط محبت کی صفت آباد ہو جائے گی تو پہلا مسئلہ حل ہوگا.